اللهم لك الحمد لا إله إلا الله صل سرمدا وسلم سلاما دائما على مولاك حامل لوائك الحمد اسمه حامد وممدوحك وأصل كل عالمك وإمام كل عالمك ومعطي آلائك ولمع الهدى وهو ضدك محمد رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. جھوم کر بارگاہ رسالت میں ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی جو ادھر کھڑے ہیں اگر بیٹھ جائیں تو سردی بھی کم لگے گی اور جو ہے تھوڑا سا اچھا لگے گا، کیونکہ اس وقت جو مجمع ہے وہ اجڑے ہوئے چمن سے کم ہے. جیسا اجڑا ہوا چمن ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے آج یہ مجمع ہے. اور ادھر آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جب رکی گئے اب تک تو تھوڑی سی دیر اور رک جاؤ. حضرات ذرا تھوڑی دیر میری گفتگو کو سنیں، اس کے بعد آپ کو بھی جانا ہے اور مجھے بھی جانا ہے. حضرات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ تقریر کا وقت نہیں ہے. یہ سردی کا موسم ہے، اس وقت تک جلسے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن کمیٹی والوں کی ضد اور کمیٹی والوں کا فیصلہ، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. جب جلسہ وہ کمیٹی والے کرتے ہیں تو پھر وہ مالک و مختار ہوتے ہیں. جلسہ فلوپ ہو کامیابی سے مطلب نہیں، وہ جو چاہیں وہ کریں. آپ جانتے ہو 2 بجے کا ٹائم یہ تقریر کا نہیں ہوتا. 5 گنا مجمع جا چکا ہے، 1 گنا مجمع ہے. ہمیں 2 گھنٹہ بعد اور بھی بٹھاتے تو ہمیں جو بات کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ تو آپ کے ہاتھ ہے، کب بٹھاؤ کیا کرو. بہرحال بہت اچھا خطاب علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ مکی سے آپ نے سماعت کیا. بھائی اختر پرواز نعیمی، ناطق جمالی صاحب قاری اظہار شاہجہان پوری، ان صاحبان سے آپ نے بہترین اشعار مانقبت نعت سماعت کیے. آپ کا جلسہ سر شام سے چل رہا ہے. جو لوگ چلے گئے ان کے بھی بشری تقاضے ہیں، انسان ہے، نیند بھی آتی ہے، آدمی تھک بھی جاتا ہے. اب تک آپ لوگ رکے ہیں، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. چونکہ سردی بھی لگ رہی ہے، انسان کو نیند بھی آ رہی ہے، تو رکنا بڑا مشکل کام ہے. تھوڑی دیر آپ رکے ہیں تو میں آپ کو کچھ سنا دوں. حضرت علامہ مولانا معراج صاحب قبلہ جو آپ کے خطیب و امام بھی ہیں، یہاں کے مدرس بھی ہیں، یہ بے پناہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت پر، ان کی دعوت محبت پر حاضر آیا. اس جلسے کے تعلق سے حضرت مولانا معراج صاحب نے تقریباً 1-1.5 سال پہلے سے ذکر کر رہے تھے کہ حضرت ایک جلسہ کرائیں گے اسی کے بارے میں جو آج ہو رہا ہے. حضرات ویسے تو معمول یہ ہونا چاہیے کہ جلسہ کرایا جائے تو جو باہر سے خطیب بلاتے ہیں نا، تو ان کو صحیح ٹائم دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. خاص کر ہمارے یو پی میں جو جلسے ہوتے ہیں وہاں ایسا ہی ہوتا ہے. علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ یہ یو پی کے
महान खुतबा में से एक हैं, और जो मोहब्बतें इन्हें यूपी में दी गई इन्हें यहाँ भी नहीं मिली होंगी, ये मेरी गारंटी है। ये सूबा बिहार इनका अपना सूबा है, लेकिन जो मोहब्बतें इन्हें यूपी में दी गई वो आप इनको यहाँ भी नहीं मिली होगी, ये मेरी गारंटी है। चूँकि बड़े इनके फ़ैन फॉलोइंग, बड़े चाहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, तो अब देखा ये जाता है कि इंसान बाज़ बड़ा तंग नज़र और तंग दिल पड़ा है। कोई कहता है जलसे से क्या हो रहा, इससे क्या हो रहा, उससे क्या हो रहा। मैं आपको बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं तारीफ की बात नहीं कर रहा, बात आ गई तो मैं आज आपको बताऊं, तकरीबन कई लाख नौजवान ऐसे हैं जो इस गुनाहगार की तकरीर सुन के आज राह रास्त पर हैं। कई लाख, हजारों नहीं, कई लाख बता रहा हूँ। और बदअकीदा कई लाख ऐसे हैं जो वो अपना अकीदा छोड़ कर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात में है। और आपको यकीन ना है तो यूट्यूब पर जाना, मेरी तकरीर के नीचे जो कमेंट्स हैं उनको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। कितने कहते हैं हजरत मैं फला अकीदे से ताल्लुक़ रखता था, तौबा करके अहले सुन्नत वल जमात हो गया। इन्हीं जलसों की है। और तकरीबन मैंने इतना बड़ा इदारा बनाया है, उसमें 1.5 करोड़ रुपये अब तक खर्च कर चुका हूँ, वो इन्हीं जलसों की है। और कह रहा है जलसों से कुछ नहीं होता, जलसों से ही सब कुछ हो रहा है। समझ रहे हैं आप? 8-10 बजे तकरीर तो मदरसे के बच्चे भी कर लेते हैं। तकरीर करना तो कमाल की बात अब है। 10 बजे आप मेरे मदरसे के बच्चे को खड़ा कर दें, तकरीर कर लें। 10 बजे तकरीर करके भाग जाना कोई कमाल की बात नहीं। अब तकरीर करना और अब तकरीर सुनना, ये कमाल की बात है। आप तकरीर सुनने, ये भी जिगर गुर्दे का काम है। थोड़ी देर मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, ये भी जिगर गुर्दे का काम है। आप थोड़ी देर मोहब्बत से सुने और उसके बाद तशरीफ ले जाएं। एक बार कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गुजारिश आपसे ये करूंगा, आज के बाद कभी भी जलसा कराएं, बाहर के खतीब को आपने बुलाया है, किसी भी मेहमान को, तो उसको आप सही टाइम दीजिए। जलसा 4 बजे तक नहीं, 1 बजे तक चले, 12 बजे तक चले, मगर शान के साथ चले। लोग पैगाम लेकर जाए, पैगाम लेकर के जाए। हाँ, हमारे जलसे से पैगाम नहीं जाता। जलसे हमारे बहुत होते हैं, और अगर 10 लोग नमाजी ना पढ़ पाए तो फिर जलसों से क्या फायदा है। हाँ, जो ये कहते हैं कि जलसों से कुछ फायदा नहीं, उनका मकसद कुछ और होता। हमारा मकसद ये है कि जलसा होना चाहिए, मगर जलसे से नमाजी बनना चाहिए, जलसे से शराब से तौबा होना चाहिए, जलसे से जो है जिनाकारी बंद होना चाहिए, जलसे से जो है कुरान के कारी बनना चाहिए। जलसा कराने के बाद में लोग तौबा करते नजर आना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मैंने एक सूरत की तिलावत की पूरी, वल अस्र, अल्लाह फरमाता ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह फरमाता कि इंसान मुकम्मल घाटे में है। इंसान को अल्लाह ने घाटे में बताया। आप कह रहे हो कि मौलाना घाटे में कैसे है इंसान, तो घाटा सुनो। अल्लाह ने हमें आखिरी नबी, जो सबसे आला नबी है, वो नबी अता किया। अल्लाह ने सबसे बड़ी किताब कुरान हमें अता की। अल्लाह ने मुबारक महीना रमजान हमें दिया। अल्लाह ने लैलतुल क़द्र जैसी एक हमें रात अता की। उसके बावजूद भी ये सब दिया, फिर भी अगर हम गुनाह करके जहन्नमी बन के जाएं तो हमसे बड़ा खसारे में और घाटे में बताओ कौन है। मैदान महशर में हजरत मूसा की उम्मत होगी, हजरत ईसा की उम्मत होगी, हजरत इब्राहिम की उम्मत होगी, सारे रसूलों की उम्मतें होगी। वो हमारी तरफ देखेंगे और कहेंगे तुम तो वो उम्मत हो जिसके बारे में रब ने फरमाया था, कुन तुम खैरा उम्मा, सबसे बेहतर उम्मत तुम हो। हमारे बारे में नहीं किया था। हजरत मूसा की उम्मत कहेगी, बनी इस्राइल के बारे में नहीं कहा था कुन तुम खैरा उम्मा। हजरत ईसा की उम्मत कहेगी, हमारे बारे में नहीं कहा था कुन तुम खैरा उम्मा। हजरत नूह की उम्मत कहेगी, हमारे बारे में नहीं कहा था कुन तुम खैरा उम्मा। हजरत दाऊद के चाहने वाले कहेंगे, उनकी उम्मत कहेगी, हमारे बारे में नहीं कहा था कुन तुम खैरा उम्मा। ये उम्मत मोहम्मदिया तुम्हारे बारे में कहा था कुन तुम
خیر امہ، سب سے بہتر امت تم ہو، ہائے سب سے بہتر ہوتے پھر بھی جہنم میں جا رہے ہو، تم سے بڑا گھاٹے میں کوئی نہیں ہے۔ گھاٹے کا سودا 313 رسول دنیا میں تشریف لائے، کسی کی امت کو اللہ نے نہیں کہا تم بہتر امت ہو، مگر مسلمانوں تمہیں کہا اللہ نے تم بہتر امت ہو۔ آئے اللہ نے ہمیں کہا تم بہتر امت ہو، اور پھر بھی ہم گھاٹے میں ہیں، اور پھر بھی سودا گھاٹے کا کر لیں، تو میرے بھائیو مجھے بتاؤ ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میں زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، انسان گھاٹے میں، قسم کھائی اور قسم کھا کے کہا گھاٹے میں، یا اللہ کے سب گھاٹے میں۔ ان انسانوں میں تو عبد القادر بھی ہے، خواجہ معین الدین بھی ہے، صابر علاء الدین بھی ہے، بابا فرید الدین بھی ہے، امام احمد رضا خان بھی ہے، کیا سب گھاٹے میں؟ کہا نہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی، یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ یاد رکھ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ چونکہ مجھے کوئی شکوہ بھی نہیں آپ سے، یہ وقت ایسا ہے کہ یہ وقت تو بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان کیا کہہ رہا ہے، مگر جتنا بھی آپ سن رہے ہیں یہ بڑی بات ہے یار، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ آپ کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا، ایک تو سن رہے ہیں اور اس وقت آپ سن رہے ہیں۔ او میرے بھائیوں کہا سب گھاٹے میں، مگر جو ایمان لائے، مگر جو ایمان لائے۔ اللہ یہی خاموش نہیں ہوا کہ مولا رب نے یہی اپنی بات کو ختم نہیں کیا، یا اللہ ایمان لانا مکمل ہو گیا، کافی ہو گیا، نہیں، ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے۔ ہم ایمان والے تو ہیں، پورے مجمع میں کسی سے کہو کون کہے گا انا مسلم، میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، مجھے بھی پتا ہے آپ ایمان والے ہیں، آپ کو بھی پتا میں ایمان والا ہوں، اللہ اور رسول پہ ہم سب ایمان رکھتے ہیں، مگر خالی ایمان رکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ، ایمان کے بعد نیک عمل کرو، تب گھاٹا دور ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت۔ ایمان والے تو ہیں ہم، مگر قرآن کہہ رہا خالی ایمان والے سے کام نہیں چلے گا۔ 4 چیزیں اللہ نے بتائی جو گھاٹے میں نہیں ہے، 4 چیزیں جو گھاٹے میں نہیں ہے۔ کون؟ ایمان لانا، نمبر 2 نیک عمل کرنا، نمبر 3 حق ادا کرنا، نمبر 4 صبر سے کام لینا۔ یہ 4 چیزیں جن کے اندر ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہے، اور جو 4 چیزیں جن کے اندر نہیں ہے وہ گھاٹے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم مسلمان تو ہیں مگر فجر میں ہم سو رہے ہیں، نیک عمل نہیں ہے۔ مسلمان تو ہے، جو ہم کھیل رہے ہیں نیک عمل نہیں ہے، شراب ہم پی رہے ہیں نیک عمل نہیں ہے، لوگوں بدکاریاں ہم کر رہے ہیں نیک عمل نہیں ہے۔ لوگوں ذرا غور تو کرو، اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد میں نیک عمل کرو، جب نیک عمل کرو گے، حق کو پہچانو گے، صبر سے کام لو گے، تو تمہارا گھاٹا دنیا میں بھی دور کر دوں گا، آخرت میں بھی دور کر دوں گا۔ ایسے میں تم نہیں ہو بندے میرے بھائی۔ آپریٹر صاحب اس کا اور اس کا واپسی بڑھائیے، ہاں بڑھائیے اس کا واپسی، کنجوسی مت کیجیے، آواز گھر تھوڑی نہیں لے کے جائیں گے آپ۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ 4 کام کرنا ہے۔ او میرے بھائیو آج قسم کھاؤ، گانٹھ باندھو، آج دل سے وعدہ کرو اس گھاٹے کو دور کریں گے۔ او میرے بھائیو یہ بزنس سے دور نہیں ہوگا، او میرے بھائیو تجارت سے دور نہیں ہوگا، او میرے بھائیو پیسہ کمانے سے دور نہیں ہوگا۔ اللہ نے تو تمہارے پیسے کو تو اوقات دکھا دی، اللہ نے فرما دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تمہارا پیسہ تمہارے بیٹے یہ بس دنیا کی زینت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس زندہ باد۔ بہت خوب، بہت سبحان اللہ۔ میں گھاٹے میں ہوں، بزنس بڑھا لوں، میری 1 گاڑی ہے 2 گاڑی کر لوں، گھاٹا دور ہو جائے گا، مال کا رقم بڑھا دوں، گھاٹا دور ہو جائے گا، میرے
چاہنے والے زیادہ آ جائیں گھاٹا دور ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ فتنہ ہے، فتنہ۔ کیا بتایا؟ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، اور ہم مال کو سمجھ رہے ہیں کہ گھاٹا دور کرے گا، ہماری اولاد ہمارا گھاٹا دور کرے گی، ہمارا کاروبار ہمارا گھاٹا دور کرے گا۔ نہیں، اور جلسے میں آنے والوں اللہ کی نظر میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ کو فرما رہا ہے یہ مال بھی فتنہ ہے، یہ اولاد بھی فتنہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے دنیا کی زینت ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اگر گھاٹا دور کرنا چاہتے ہو تو مضبوط ایمان پیدا کرو، اچھے عمل پیدا کرو، حق پہ چلو، صبر سے کام لو، گھاٹا دور ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک کیا کہنا، بہت خوب، سبحان اللہ۔ گھاٹا ایسے دور نہیں ہوتا۔ آج ہر آدمی کہہ رہا مولانا دعا کر دو، بڑے گھاٹے میں چل رہا ہوں۔ ہر آدمی کہہ رہا مولانا تعویذ کر دو، بڑے گھاٹے میں چل رہا ہوں۔ تو گھاٹا مولوی کیا پوری دنیا کے مفتی بھی پورا نہیں کر سکتے۔ خالی تعویذ سے گھاٹا دور ہو جاتا تو 15 تعویذ میں خود باندھ لیتا۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان باندھ اللہ۔ لیتا 15 تعویذ بنا کر، مگر گھاٹا تعویذوں سے دور نہیں ہوگا، گھاٹا ان 4 کاموں سے دور ہوگا جو اللہ نے قرآن کے 30ویں پارے میں فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر چاہتے ہو گھاٹا دور کرنا تو یہ 4 کام کرو۔ میری ماں بہنیں بھی بیٹھ کے سن لیں، جب بیٹھ ہی گئی ہیں تو اب جو رک گئی ہیں وہ رک ہی جائیں، اور جو چلے گئے بھائی چلے ہی گئے، اس لیے کہ اب جاؤ گے تو مجھے تکلیف ہوگی، میری نظر کے سامنے نہیں گئے تھے، اب جاؤ گے تو نظر کے سامنے جاؤ گے، ہے نا۔ وہ الگ بات ہے، میں 2 گھنٹے تقریر کرتا ہوں جلسے میں، مگر آج 1 گھنٹہ بھی نہیں کروں گا۔ کم سے کم میری تقریر جلسوں میں 2 گھنٹہ ہوتی ہے، اس لیے کہ آدھا گھنٹے میں گلا گرم ہوتا، 1 گھنٹے میں موضوع بنتا، 2 گھنٹے میں بات کچھ بیان ہوتی ہے۔ اب بس ایسی آدھا پون گھنٹہ سن لے، بس وہی کافی ہے۔ 4 چیزیں ہے نا، آدمی کتنا بھی مالدار ہو جائے۔ اچھا ایک بات بتاؤں، دنیا کا گھاٹا خدا کی قسم نہ آج تک کسی کا پورا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ کروڑ پتی ہوگا تو کہے گا حضرت دعا کر دو کہ ارب پتی ہو جاؤں، ہے نا۔ اگر MLA بن گیا تو حضرت دعا کر دو کہ MP بن جاؤں۔ اچھا MP بن گیا تو حضرت دعا کر دو کہ میں منتری بن جاؤں۔ اچھا منتری بن گیا تو حضرت دعا کر دو میں منتری بن جاؤں۔ میرے بھائی ہے اگر خوبصورت اللہ نے بنا دیا تو اور چہرے پہ مشا سے کر رہا، اور رگڑائیں دھلائیں کر رہا، اور چمک جاؤں۔ جی جی جی، یار انہیں بھی تو دیکھ جن کا کلر بالکل بلیک ہے نا، ارے انہیں بھی تو دیکھ، مگر اور چمک جاؤں۔ سمجھ رہے آپ؟ کریمیں لگا مہنگی مہنگی، بلکہ جس کا کلر ڈم ہے اتنی کریم وہ نہیں لگاتا جتنا جس کا کلر اجلا ہے وہ زیادہ۔ شادیوں میں دیکھو ہماری ماں بہنیں اچھی خاصی اللہ نے بنائی ہے، دیکھنے بہانے میں ٹھیک ہے، مگر پان کی ڈبیاں لیے گھوم رہی ہے اتنی بڑی۔ پان کا ڈبہ دیکھا آپ نے؟ پان کا میک اپ کا ڈبہ پان کے ڈبے کی طرح، اور چاروں طرف سے اس میں پوچھیاں، اور اس میں جھاڑو، اور اس میں برش، اور اس میں میاں کیا کیا اس کے اندر نکلتا ہے۔ ہمیں تو 1 ہفتہ ٹریننگ لینا پڑے گی کہ یہ ہتھیار کس کام کا ہے۔ وہ پورا اس کے اندر ڈینٹ پینٹ سب کچھ ہے، جیسے تمہاری گاڑی میں ٹھک جائے تو ڈینٹ پینٹ کر دیا جاتا نا، ایسے اس سے ڈینٹ پینٹ سب کچھ ہو جاتا۔ تو میرے بھائیو یہ سب معاملہ دنیا کی حد تک ہے، دنیا کا خسارہ کوئی چاہے پورا کر دے۔ کروڑ پتی سے کہو بھائی ٹھیک ہے مولانا بڑے خسارے میں چل رہا ہوں، بہت ہی پریشان ہوں، بھٹا بیٹھ گیا، دکان بیٹھ گئی، فیکٹری بیٹھ گئی، لاک ڈاؤن لگ گیا، GST لگ گئی، پریشان۔ میاں دنیا کا گھاٹا تو 1000 سال میں بھی چاہو تو پورا نہیں ہوگا، دنیا کے گھاٹے کو ٹھوکر مارو، یہ گھاٹا پورا کرو جو اللہ فرما رہا، جس دن یہ گھاٹا پورا ہو گیا اس دن کامیابی انسان ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اچھا تم کیا ہو اور میں کیا ہوں؟ تم اپنے گھر کے مالک ہو سکتے ہو، زیادہ ہوئے تو گاؤں کے مکھیا پردھان جی بن گئے، MP بن گئے، MLA بن گئے، مکھیہ منتری، پردھان منتری، اس سے بڑی کوئی پوسٹ نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی پوسٹ بھیا ذرا بتا دو۔ پردھان منتری کے بعد میں لاسٹ ہو گیا، راشٹرپتی کی انڈیا میں زیادہ چلتی اٹھتی نہیں ہے، مین پردھان منتری ہوتا ہے نا۔ مگر قربان جاؤ، یہ دونوں جیکٹ والوں کو بٹھا لو ذرا، یہ لنگی جیکٹ بٹھا لو ذرا،
مطلب اب بھی تمہیں اٹھنے کی سوچ رہی ہے؟ دعا کر دیا تو دنیا سے اٹھ جاؤ گے. دل دکھانا بھی حد تک ہوتا ہے. اب اٹھنے کی بات ہے. اب میں ذرا تقریر تھوڑا بنانا چاہ رہا ہوں تو آپ ادھر سے اٹھو گے, بیٹھے رہو ذرا سکون سے تھوڑی دیر کے لیے. لوگوں تم کتنے بڑے کیا ہو سکتے ہو, بس پردھان منتری بس, مگر قربان جاؤ نبی کا ایک غلام ہے, نبی کا ایک عاشق ہے. لوگوں ذرا غور کرو, نام عمر ابن خطاب ہے, آدھی دنیا پہ حکومت چلتی ہے. حضرت عمر کی حکومت آدھی دنیا پر چلتی ہے. 23 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کی حکومت ہے, جس کے بارے میں نبی نے فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں تو میرے عمر کی ہے. جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. جس کے بارے میں دنیا کے دانشوروں نے فرمایا اگر محمد عربی کے پاس ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اتنا مضبوط عمر, وہ اتنا مضبوط عمر ہے. توجہ کرنا, اتنا مضبوط نیکیوں میں بھی دنیا بھی اعتبار سے بھی کتنا مضبوط عمر ہے. توجہ کرنا, کتنا مضبوط عمر ہے. مگر جو میں نے قرآن کی یہ آیتیں پڑھی ہیں, قرآن کی جو سورت پڑھی ہے, اس پہ میرے عمر کا عمل کتنا مضبوط ہے ذرا غور کرو. میں دنیا کے سب سے مضبوط انسان کی مثال دے کے آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے پاس 4 پیسے آ جائے تو ہم نیچے لوگوں سے بات نہیں کرتے, غریبوں سے بات نہیں کرتے. لوگ مسجد کے اماموں کو حقیر سمجھتے ہیں, ہم تو VIP ہے, 4 پیسے ہے. ارے تیرے پیسے کی کوئی اوقات نہیں ہے. کان کوئی قسم, عمر تو آدھی دنیا پہ حکومت کرتا تھا. نبی کہتے میرے بعد نبی ہوگا تو عمر ہوتا. آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں عمر کی. دنیا کے دانشور کہتے ہیں عمر جیسا ایک آدمی اور ہوتا, پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا. سن, عمر وہ ہے کہ جس کا نام سن کے روم ایران کے بادشاہ جنوری اور دسمبر کی سردی کی طرح تھر تھر کانپتے تھے. اللہ اللہ, ہائے 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 ہائے, کیا بات. روم اور ایران کے امپائر حضرت عمر کا نام سن کے کانپتے تھے. ہائے ہائے, اتنا پاور. مگر قرآن پر کتنا عمل. قرآن پر کتنا عمل. پاور دیکھو, نہ نیکیوں میں کمی نہ پاور میں کمی. کسی چیز میں کمی تو نہیں ہے حضرت عمر کی. میں نے نیکیاں بھی بتا دی. نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. پاور اتنی کہ شیطان بھی راستہ بدل دے. جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان راستہ بدل دے. اور آج بھی کل فام گارنٹی کے ساتھ بتاتا جاتا ہے, کسی کا بچہ بستر پہ پیشاب کرتا ہو, کسی نوجوان کو رات کو گندا یا ڈراؤنا خواب دیکھتا ہو, کسی نوجوان کو رات کو نائٹ فیل ہوتا ہو, سونے سے پہلے 5 مرتبہ یا علی یا عمر, یا علی یا عمر, یا علی یا عمر یہ نام لے کے سینے میں پھونک کے سو جائے, نہ بچہ بستر پہ پیشاب کرے گا نہ گندا خواب نظر آئے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. کیا سارے لوگ جواب بھی کریں, ماشاء اللہ. سارے لوگ اللہ سلامت رکھے آپ کو. بیٹھ جاؤ میرے بھائی, تینوں لوگ آپ بیٹھ جائیے, بالکل بیٹھ جائیے. اس لیے کہ یہ جو تقریر ہو رہی ہے نا, دلوں پہ آپ کے اگر اثر کر دیا اور آپ نے اگر توبہ کر لی تو خدا کی قسم مرنے سے پہلے جنت کے حقدار بنا دیے جاؤ گا انشاءاللہ. ہائے ہائے. لوگوں عمر کی اتنی پاور, اتنی طاقت, لیکن قرآن پہ عمل. دیکھو ہم تو رات کو دل سے منارہ لگاتے ہیں, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور ادھر محسن کہہ رہا الصلاۃ خیر من النوم, ہم سو رہے ہیں. کہاں عمل ہے. محسن کہہ رہا حی علی الصلاۃ, ہم موبائل میں لگے. محسن کہہ رہا آؤ نماز کی طرف, ہم موبائل چلا رہے ہیں. لیکن عمر ہائے ہائے,
خدا کی قسم اگر عمر کو آپ نے پڑھ لیا تو پوری زندگی آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔ اللہ اللہ آئے اور اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والوں سے عمل کا لوگوں ایمان لانا، سب دعوے دار ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، سب دعوے دار ہیں۔ پورے جلسے میں اگر میں کسی سے پوچھوں تو سب کہیں گے میں بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، تو یہ بڑی بات نہیں ہے، اس میں سب دعوے دار ہیں۔ نیک عمل کی بات کرو تو چاہے 36 بھٹیوں کی شراب کا پیویا کیوں نہ ہو، کیا کہیے میں بھی بڑا نیک آدمی ہوں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو نیک کہتا ہے، بھائی آج ارے میاں میں تو بڑا نیکی کا بھی سب دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ بڑا ہارڈ کام ہے۔ یہ بڑا ہارڈ کام ہے۔ آپ مجھ سے پوچھو گے تو میں کہوں گا مولانا صدر اللہ سے میں نے، قاری اظہار سے میں نے، ہے نا، اس مولوی سے بھی نیک، وہ مولوی سے بھی نیک، وہ مولوی برا، یہ مولوی برا، سب برے، میں اچھا۔ سمجھتے ہو گئے؟ جی جی، ہم جیسے مولوی کہتے ہیں، آپ سے پوچھو تو آپ کہو گے یہ مکھیا خراب ہے، وہ پردھان خراب ہے، یہ ایم ایل اے خراب ہے، میں اچھا۔ نیک ہونے کے بھی سب دعوے کرتے ہیں، ایمان لانے کے بھی دعوے کرتے ہیں، مگر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بڑا مشکل کام ہے۔ اگر صبر دیکھو گے تو آپ کو کربلا جانا پڑے گا۔ آپ اپنے گاؤں میں کیوں نہیں بتاتے؟ ابھی اگر میں کہوں بھائی ایمان والا کو مولانا میں بھی ایمان والا ہوں، نادر جمالی بھی ایمان والے، یہ بھی ایمان والا، وہ بھی ایمان والا، میں نے کہا صبر کی مثال دو تو کہا چلو کربلا۔ ہائے 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 سبحان میں اللہ۔ نے کہا یار ایمان کی بات کہی تو ایک قدم پہ بتا دیا، اور جب میں نے صبر کی بات کہی تو 4000 کلومیٹر دور لے کے جا رہا ہے۔ کہا مولانا ایمان لانا آسان ہے، صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ کیا بات ہے، آسان ہے، صبر کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے صابر اگر دیکھنا ہے تو پھر ہمیں کربلا جانا پڑے گا۔ ہائے 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 ہائے، کیا یہاں کہنے ہیں؟ کیوں نہیں، صبر بڑا مشکل ہے، اور جب صبر آدمی کر لیتا ہے تو ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا جاتا ہے، مگر صبر کر نہیں پاتا ہے۔ اللہ 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 ہائے ہائے ہائے، صبر کر نہیں پاتا۔ حق ہے۔ حق حق، بڑے بڑے مائی کے لالوں کو دیکھا کہ حق ادا نہیں کرنا، اور حق ایک طرح کا نہیں ہے، حق 1,00,000 طرح کا، اللہ ایک طرح کا حق نہیں ہے، 1,00,000 طرح کا حق ہے۔ ٹوپی کا حق ہے کہ سر پہ رکھی جائے، اگر ٹوپی پیر پر رکھ لی تو ٹوپی کا حق مار دیا۔ جسم کا حق ہے کہ اسے غذا دی جائے، اسے غذا نہ دی گئی اس کا حق مار دیا۔ روح کا حق ہے عبادت کی جائے، عبادت نہ کی گئی تو روح کا حق مار دیا۔ یہ شیخ حق ہے۔ پڑوسی کا حق، بیوی کا حق، بچے کا حق، بہن کا حق، بھائی کا حق، ماں کا حق، باپ کا حق، رشتے دار کا حق، بچے کا حق، بڑے کا حق، بوڑھے کا حق، گاؤں والے کا حق، بستی والے کا حق، رشتے دار کا حق، امام کا حق، مقتدی کا حق، ہزاروں حق ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک جی حق ہے۔ حق یہ ہے کہ اگر آپ نے دودھ کے لیے گائے یا بھینس پالی، آپ نے پالی، وہ آپ کے رحم و کرم پر ہے۔ اگر آپ نے ٹائم سے چارہ نہ کھلایا، ٹائم سے پانی نہ پلایا، اس کا حق مارا، میدان محشر میں سوال ہوگا۔ جو جانور آپ پالتے ہو نا، بھینس، گائے، گھوڑا، خچر، جو بھی، شام کو ایک فرشتہ اس کے کان میں آ کے پوچھتا، بتا تیرے مالک میں تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ نہیں بولتا؟ یہ نہیں بولتا ہے، مگر اللہ کو اس کا بھی خیال ہے، رب کو اس کا بھی خیال ہے۔ فرشتہ پوچھتا، بتا چارہ ٹائم سے دیا؟ اگر دیا ہوگا تو وہ کہے گا، اور نہ دیا ہوگا تو اپنی زبان میں منع کرے گا، میدان محشر میں اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ کیا بات ہے۔ اس کا بھی حساب ہونا میرے بھائیوں، حساب بڑا مشکل ہے۔ اور لوگوں دنیا میں حساب صاف کر لو، میدان محشر کا حساب بڑا مشکل ہے۔ اور میرے بھائیوں جو چند نیکیاں لے کے جاؤ گے، جس کا حق مار کے جاؤ گے، میدان محشر میں وہ نیکیاں دے دی جائیں گی، خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ لوگوں تو
آپ بازار میں جاتے ہو, بازار میں جا کے مارکیٹ میں جا کے سودا خریدتے ہو, آپ نے تیل خریدا, صابن خریدا, دال خریدی, شکر خریدا, سب خرید کے جب بل بنا 577 روپے کا بل بن گیا, آپ نے 575 دے کے بولے 2 روپے کا پھر ہو جائے گا. یہ جو پھر ہو جائے گا بڑا خطرناک ہے, یا تو ابھی معاف کرا لے یا 2 روپیہ یاد کر کے دے دے. یہ جو پھر ہو جائے گا, یہ 2 روپیہ رہ گیا میدان محشر ہوگا, یہ دکان والا دامن پکڑ کے کھڑا ہوگا, مولا 2 روپیہ رہ گیا تھا, اس نے کہا تھا پھر ہو جائے گا, مولا آج ہی کرا دے, مجھے نیکیوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. بڑا سخت معاملہ ہے. بہت سے لوگ تو قرضہ لے کے دیتے ہی نہیں, سوچتے میاں میں نے تو بڑا تیز کام کیا, بڑا عقل مندی کا کام کیا, میں نے تو لوگوں سے اتنا پیسہ اینٹ لیا. اینٹا نہیں تو خود اٹھ گیا, میدان محشر میں تیری حالت خراب ہو جائے گی. اب ہے ایک عورت نبی کی بارگاہ میں آئی, عرض کرنے لگی آقا میرا شوہر دن بھر روزہ رکھتا, رات بھر عبادت کرتا, اللہ اللہ کرتا, کام اچھا کرتا تھا یا برا؟ یار ذرا زور سے بولو. اچھا اس کو کہنے میں بھی آپ کو ڈر لگ رہا؟ رات بھر عبادت, دن بھر روزہ, کام اچھا ہے برا؟ نبی جلال میں آ گئی. سن, آپ بھی کہہ رہے ہو اچھا, میں بھی کہہ رہا ہوں اچھا. نبی کو مسکرانا چاہیے تھا مگر نبی جلال میں آ گئے. بلا کے لا اپنے شوہر کو. ہم نے لال جلال میں آئے تو کائنات مرجھا جائے, آمنہ کا لال جلال میں آئے تو خدا کی قسم پھولوں کی رنگت بدل جائے. آمینہ کا لال جلال میں آئے تو خدائی ٹینشن میں پڑ جائے. آمینہ کا لال جلال میں آئے تو کائنات مرجھا جائے. آمینہ کا لال جلال میں بیوی شوہر کو بلا کے لائی. نبی نے فرمایا کیا کرتا؟ بڑی خوشی میں عرض کی آقا دن بھر روزہ رہتا ہوں, پوری رات رب کی عبادت کرتا ہوں, اللہ اللہ کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ بیوی کا حق کب ادا کرتا ہے؟ ارے دن بھر روزہ, رات بھر عبادت, بیوی کا حق کب ادا کرتا ہے؟ عبادت ہے بے شک اچھا کام, مگر بیوی کا حق بھی تو ہے. اگر بیوی کا حق مار کے عبادت کیا تو نہ اللہ کو خوش کرے گا نہ اللہ کے رسول کو خوش کرے گا. پوری رات عبادت کرتا, رات کچھ بیوی کو بھی ٹائم دیا کرتا. بیوی کا بھی تو حق ہے نا. ارے بولو ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ ہاں, آدمی بس کمانے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہا. بیوی کو صبح 500 کا نوٹ دیا, لو بچوں کو خوب کھلانا پلانا, میں آفس چلا, اور 500 کے نوٹ سے کام نہیں چلے گا, بچوں کے لیے 1-2 گھنٹہ بھی نکال کے دیں, ان کا حق ہے. ان کے پاس بیٹھ کے پیار کی بات کر, انہیں محبت کی لوریاں سنا, انہیں اپنے سینے پہ لیٹا. ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کا کمرہ الگ کر دیا, تو کمرہ الگ کر کے اگر دیہاتی ہے تو 1 کنٹل 6 مہینے میں غلہ دے دیتا ہے ماں باپ کو, اور اگر شہری ہے تو 6 مہینے میں 5,000 روپیہ دے دیتا ہے, اور سوچتا میں نے حق ادا کر دیا. او ظالم, 1 کنٹل غلے سے 6,000 روپیہ سے ان کا حق ادا نہیں ہوگا. ارے جب تو بچہ تھا تو انہوں نے تجھے ٹائم دیا تھا, جب یہ بوڑھے ہو گئے تو کتنا بھی بڑا بزنس مین کیوں نہیں ہے, اگر اپنے ماں باپ کے پاس 1-2 گھنٹہ بیٹھ کے انہیں ٹائم دیا کر. ان کا حق ہے. بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمارے امیر ہیں لیکن ماں باپ الگ ہو گئے, بوڑھی چولہا جھونک رہی ہے, بوڑھی روٹیاں بنا بنا کے اپنے بوڑھے شوہر کو کھلا رہی ہے. بیٹے 4 بھی جوان ہے تو بیویوں کو لے کے 4 الگ ہو گئے. ان سے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ کا کیا حال ہے, تو کہتے مولانا الحمدللہ ہم تو 5,000 روپے 6 ماہی میں اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں, اور میرے بھائی 5,000 سے کام نہیں چلے گا. یار ان کا بھی دل چاہتا ہوگا تیرے پاس بیٹھ کے کبھی بات کرنے کے لیے, ان کے پاس بیٹھ کے کبھی بات کیا کر, ان کی سنا کر, اپنی سنایا کر. اور میرے بھائی 4-5 ہزار سے کچھ نہیں ہوتا. جو پیار کی بات تجھے چاہیے وہ پیار کی بات بھی تو دے اس ماں باپ کو. لیکن آج ہمیں ہو کیا گیا,
آج والدین کی عظمت نہیں، ان کی قدر نہیں، ان کی عزت نہیں، مولویوں سے دعائیں کراتا پھرے گا، میاں کے پاس تعویذ لینے جائے گا، گھر میں ماں کو دکھی رکھتا ہے، باپ کو دکھی رکھتا ہے، پوری دنیا کے میاں اور مولویوں سے تعویذ لے جا، پوری دنیا کے مزارات پہ چلا جا، بغداد نہیں مدینہ شریف چلا جا، تیری ماں باپ ناراض ہے تو خدا کی قسم نبی کے در سے بھی تجھے حصہ نہیں ملے گا۔ حق ہے ان کا۔ جب تو بچہ تھا تو تیری ماں، اگر تو رات میں روتا تھا تو تیری ماں اپنی نیند قربان کر کے جاگ کے پوری رات تجھے سلاتی تھی، تھپکیاں دیتی ہے۔ بھول گیا میرے بھائی؟ ایک شخص کا باپ بوڑھا ہوا، طبیعت خراب ہوئی، بیٹے نے سیب لایا، باپ کے پورے ہاتھوں میں سیب تھما دیا، پورا باپ کا ہاتھ کاپ رہے تھے، سیب گر گیا، بیٹے کی طرف لرزتی آواز میں اشارہ کیا، بیٹا میرا سیب گر گیا، بیٹے نے سیب اٹھایا، باپ کے ہاتھ میں پھر تھما دیا، لرزتے ہاتھ، بڑھاپے کا عالم تھا، ہاتھ لرزا، پھر گر گیا، باپ نے پھر اشارہ کیا، بیٹے نے پھر اٹھا دیا، ہاتھ کمزور تھا، ہاتھ پھر لرزا، سیب تیسری بار پھر گر گیا، جیسے ہی سیب گرا بیٹا غصے میں آ گیا، کھانا ہے تو کھا، اس طریقے سے مجھے پریشان نہ کر، تیرا سیب 2 مرتبہ اٹھا چکا ہوں، کتنی بار اٹھا کے دوں گا؟ اتنا کہا تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لرزتی آواز سے کہا میرے لال تو بھول گیا، یہ سیب تو آج میری ضرورت ہے، میری غذا ہے، میں کھانا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، بڑھاپا ہے، نہیں کھا پا رہا ہوں، میرے ہاتھ کمزور ہیں، میرے دانت کمزور ہیں، مگر میرے لال تو بھول گیا، جب میں جوان ہوا کرتا تھا، میرے لال تو بچہ تھا، میں نے تیرے کھیلنے کے لیے ایک بال لا کے دی تھی بازار سے، میں نے بال لایا تھا، وہ تیرے کھانے کی چیز نہیں تھی، صرف تیرے کھیلنے کی چیز تھی، میرے لال یہ سیب تو میرے کھانے کا ہے، میری ضرورت ہے، میری غذا ہے، لیکن وہ بال تیری غذا نہیں تھی، تیری خوشی تھی، میں نے تیری خوشی کی خاطر بازار سے بال لایا تھا، وہ بال تیرے ہاتھ میں آئی تو دھوکے سے نہیں گری، کمزوری کی وجہ سے نہیں گری، تو نے جان بوجھ کے پھینک کے ماری تھی، میرے لال وہ نالے میں گئی، میں اٹھا کے لایا تھا، میں نے تیرے ہاتھ میں تیری خوشی کی خاطر پھر دی تھی، تو نے پھر دوبارہ پھینکی تو گندے نالے میں گئی تھی، میں پھر اٹھا کے لایا تھا، تو مسکراتا تھا، میں تیری بال اٹھا کے لاتا تھا، میرے لال مجھے یاد ہے تو نے 20 مرتبہ بال پھینکا تھا، گندے نالے سے تیرا باپ اٹھا کے لایا تھا، آج 2 مرتبہ سیب اٹھا کے دے دیا تو تجھے غصہ آ گیا، وہ باپ کی قربانی کو بھول گیا، اور میرے بھائی ان والدین کا بہت بڑا حق ہے، قرآن کہتا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اور کسی بھی معاملے میں انہیں لفظ اف تک نہ کہو۔ اللہ اکبر، اللہ حق ہے یار، کیا بات، حق ادا کرو میرے بھائی، کب حق ادا کرو گے؟ کب حق ادا کرو گے؟ اور میرے بھائیو تم بڑے خوش ہو، کوئی کیرلا میں کما رہا ہے، کوئی حیدرآباد میں، کوئی ممبئی میں، کوئی دلی میں کما رہا ہے، بیوی کے پاس تو آپ روز فون کر لیتے ہو، لیکن کبھی ان بھولے ماں باپ کے پاس بھی فون کر لیا کرو میرے بھائی، ماں کیسی ہے، باپ تو کیسا ہے؟ دیکھنے میں آیا جو باہر کما رہا بیوی کے پاس روز فون آتا ہے، یار اس بوڑھے ماں بائی نے تو موبائل بھی چلانا نہیں آتا، میرے بھائی نے نہیں آتا موبائل چلانا، ان غریبوں کے پاس تو موبائل بھی نہیں، تیری بیوی کے پاس تو نے بڑا موبائل لا کے دیا، تجھے واٹس ایپ پہ بھی چیٹ کرتی ہوگی، تجھے میسج بھی بھیجتی ہوگی، مگر یہ تیرا بوڑھا باپ، تیری بوڑھی ماں کتنی کڑتی ہوگی، تیری خبر نہیں ملتی ہوگی، بہو سے کہتی ہے فون لگا دے لیکن نہیں لگا کے دیتی، تجھے بھی ماں باپ سے بات کرنے کی فرصت نہیں، اور میرے نوجوان تو چاہتا ہے کہ کمائی میں برکت ہو جائے، تیرے ماں باپ تکلیف میں برکت نہیں ہوگی، جہاں 10 فون اپنی بیوی کو کرتا، وہاں 2 فون اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی کر کے ان کی خیر پوچھ لیا کر، پوچھ لیا کر یا ان کی خیریت۔ خدا کی قسم یہ دعا دیں گے تو اللہ تیرا کاروبار حیدرآباد میں ترقی کر دے گا، دلی میں اللہ تیرا کاروبار ترقی پہ کر دے گا، اگر یہ دعا دیں گے تو اللہ تعالیٰ تجھے آسمانوں سے ملا دے گا، یار ان کی بھی کبھی دعا لے لیا کر۔ جب تو گھر آتا ہے دلی سے، حیدرآباد سے، کیرلا سے، چنئی سے، کلکتہ سے کما دے تو بیوی سے پوچھتا بتاؤ کون سا سوٹ چاہیے، میں گھر آ رہا ہوں لے کے آؤں گا،
اپنے بچوں سے پوچھتا بتاؤ کیا چاہیے یار، ایک بار ان بوڑھے ماں باپ سے بھی پوچھ لیا کر تمہیں کیا چاہیے۔ جب تو گھر آتا تو تیرے بچے پوچھتے باپ کیا لایا، تیری بیوی پوچھتی ہے میرے شوہر کیا لایا، تیری ماں پوچھتی ہے میرے لال تو کس حال میں آیا۔ پیار پیار میں فرق ہے، تیرا بچہ تو کتنا پیار کرتا مگر وہ یہی پوچھتا باپ تو لایا کیا ہے۔ بیوی یہی پوچھتی ہے کہ تم نے 2 مہینہ میں کتنا اماؤنٹ کمایا، مگر تیری ماں پوچھتی ہے میرے لال بڑا کمزور ہو گیا۔ جب گیا تھا تو تیری تو یہ حالت نہ تھی، میرے لال تو 2 مہینے میں بڑا کمزور ہو گیا۔ کیا وہاں کا پانی اچھا نہ تھا، کیا وہاں کا کھانا اچھا نہ تھا، کیا وہاں کی خوراک اچھی نہ تھی؟ میرے لال تیرے تو بال بھی سفید ہو گئے، میرے لال تیرا حال کیا ہو گیا؟ ماں کرتی ہے تو یہی ذکر کرتی ہے ہائے اس اوریجنل محبت کو تم نے بھلا دیا۔ اگر دنیا میں اوریجنل محبت ہے تو ان پورے ماں باپ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے کیا کہنے۔ خالص محبت ہے، اوریجنل محبت ہے تو خدا کی قسم ان بوڑھے ماں باپ کی اور نہیں ہے، نہیں ہے میرے بھائی، نہیں ہے۔ ایک شخص بہت امیر تھا، ماں باپ نے خون جگر پلا کے اسے پڑھا لکھا کے قابل کر دیا، امریکہ میں جاب لگ گئی۔ کرنا میرے بھائی، ماں باپ نے خون جگر لگا کے خرچ کر کے اسے بڑھا دیا، امریکہ میں جاب لگ گئی، لاکھوں کماتا تھا۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، انہیں سہارے کی ضرورت تھی۔ لوگوں ایسی کمائی پر ٹھوکر مار دو کہ ماں باپ تمہارے در در ٹھوکر کھاتے پھرتے ہو، تم لاکھوں کماتے ہو، مار دو ٹھوکر۔ وہ 300 روپے کی مزدوری ٹھیک ہے کہ تو اپنے والدین کی خدمت کر سکے۔ ارے حضرت ویسے کرنی چاہتے تو صحابی ہو جاتے مگر ماں کی خدمت کی وجہ سے موقع نہ ملا۔ دنیا کی بات کرتا ہے یار، ایک بار ماں سے اجازت لے کے آئے بھی تھے نبی سے ملاقات کروں گا، مگر ماں نے جو وقت دیا تھا اس وقت میں نبی سے ملاقات نہ ہوئی تو چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آئے بھی تھے ایک بار ملاقات کرنے، صحابی ہو جاتے، لیکن جو وقت ماں نے دیا تھا بیٹا اتنے ٹائم تک جانا، اتنے تک آ جانا، جب وہ ٹائم ہوا نبی سے ملاقات نہ ہوئی، چاہتے تو امام الانبیاء کی ملاقات تھی، آپ رک جاتے۔ لوگوں ایم پی ایم ایل اے سے ملاقات کے لیے 8 دن لائن میں لگے رہتے ہو، یہ تو امام الانبیاء ہے، یہ تو امام الانبیاء ہے، مالک جنت ہے، مالک حوض کوثر ہے، شافع محشر دنیا دار سے ملنے کے لیے مہینوں انتظار کرتے ہو۔ ارے ان یمن کے رہنے والے اویس نے آمینہ کے لال سے ملنے کے لیے ماں نے جو وقت دیا تھا اس کے علاوہ 1 منٹ بھی انتظار۔ اللہ اللہ، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میرے بھائیوں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میرے بھائیوں کہاں چلے گئے؟ جس گھر کے بزرگ لوگوں خوشحال نہ ہو اس گھر میں کبھی خوشحالی نہیں آتی، چاہے 1 کروڑ روپے مہینہ کیوں نہ کمائے۔ جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا اللہ اس کو کبھی دنیا میں سر اٹھنے نہیں دیتا، اور جو اپنے والدین کی عزت کرتا اللہ دنیا میں اس کا سر کبھی جھکنے نہیں دیتا ہے۔ یہ دعاؤں کا شجر ہے، یہ دعاؤں کا درخت ہے۔ نبی فرماتے ہیں جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں قبول ہوتی ہے، ویسے ماں باپ کی دعا اس کی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ خاص کر ماں کی فرمایا، ماں کی دعا اس کی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اور لوگوں کہاں ہو، وہ امریکہ میں جاب کر رہا ہے، ماں بوڑھی ہو گئی، ہائے ہائے، سہارے کے لیے کوئی نہ تھا، اکیلا ہی بیٹا تھا۔ اکیلے بیٹے کو کتنے لاڑ پیار سے پالا ہوگا آپ ہی بتا۔ لیکن ماں کو تو اپنا سب بچہ پیارا ہوتا ہے، لیکن جس کا ایک ہی بیٹا رہا اور لوگوں کتنا لاڑ پیار سے پالا ہوگا۔ جب ماں بوڑھی ہو چلی تو ماں کو بے سہارا کر کے امریکہ میں لاکھوں کی جاب کر رہا تھا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اپنی ماں کو، ایک ہوتا اولڈ ہاؤس جو پرانے
بوڑھے لوگوں کو ان گھروں میں یتیم بچوں کی طرح ڈال دیا جاتا، مہینے میں وہ خرچہ پہنچا دیا جاتا۔ کیا بولتے ہیں اولڈ ایج ہاؤس، میں سیدھی سیدھی آپ کو بتا دوں، بوڑھے لوگوں کا یتیم خانہ، آپ اس میں بوڑھوں کو ڈال دیا جاتا، مہینے میں جو بھی اس کی فیس ہوتی ہے وہ دے دی جاتی ہے، اور وہاں پر وہ لوگ ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ وہ اس اولڈ ایج ہاؤس میں اپنی والدہ کو اس نے ایڈمٹ کرا دیا۔ لوگ ذرا غور کرنا، کلیجہ منہ کو آگا روم پہ کھڑے ہو جائے۔ نیا دور رسالہ جب میں پڑھ رہا تھا اس واقعے کو تو خدا کی قسم میرے آنسو نکل رہے تھے۔ سن 70 میں ایک رسالہ نکلتا تھا، نیا دور، میرے آنسو اللہ نہیں ابھی پڑھا تھا، علامہ اسحاق صاحب کو لگتی ہے، محبت سے، عنایت سے، وفا سے چوٹ لگتی ہے، بکھرتا پھول ہوں مجھ کو ہوا سے چوٹ لگتی ہے۔ لوگ ہم تو کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا کرتے ہیں، لوگ بڑے بے درد ہیں جو پھولوں کو مسل دیتے ہیں۔ ماں کی حالت خراب ہوئی اسی یتیم خانہ میں، ماں کی طبیعت علیل ہوئی، لوگوں سانس رکنے لگی، سانس تھمنے لگی۔ وہ بوڑھی ماں جس کا بیٹا بے وفائی کر گیا تھا، تھمتی ہوئی سانسوں میں، رکتی ہوئی سانسوں میں اگر یاد آیا تو بوڑھی ماں کو بے وفا بیٹا یاد آیا، وہاں کے کارکنان سے مانے گا میرے بیٹے کو فون لگا تو آخری بار اپنی صورت دکھا جائے گا۔ مجھے آخری وقت میں اپنی صورت دکھا جائے، میرے بیٹے کو فون کر دو۔ وہاں کے کارندوں نے کہا وہ بوڑھی تیرا بیٹا تو بے وفائی کر گیا، تیرے مہینے کے پیسے بھی ٹائم سے نہیں بھیجتا۔ کہنے لگی وہ بے وفائی کر گیا مگر میرا دل تو نہیں مانتا۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کی آخری سانس نکلے تو میرے بیٹی کی آغوش میں میرا سر رکھا ہو۔ لوگوں یہ ایسی پاک محبت، خدا کی قسم دنیا اگر بیچ ڈالو تو یہ اس کے بدلے میں یہ پاک محبت نہیں مل سکتی۔ پوری دنیا کا اگر بدلہ کر دو تو خدا کی قسم یہ نیک محبت نہیں ملے گی۔ اور گلفام دعویٰ کے ساتھ کہتا میدان محشر میں میرا دامن پکڑ لینا، اگر میرا جملہ غلط ہو، ماں باپ کو خوش رکھو، اللہ دنیا و آخرت میں تمہیں خوشحال رکھے گا۔ یہ میرا دعویٰ، اللہ دنیا و آخرت میں تمہیں کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا۔ ہاؤس سے فون پہنچا، تیری ماں کی طبیعت خراب ہے، تو بیٹے نے جواب میں کہا ابھی مجھے چھٹی نہیں ملے گی، ابھی میں بڑا بزی ہوں، ابھی آفس اور کمپنی کے کام میں ہوں، میں پیسے بھیجا دیتا ہوں، ماں کو دوا دلا دو۔ میرے بھائیوں بچوں پر ادھر ان جملوں کا، گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو سب کے منہ سکڑ جاتے ہیں، بیٹا پیدا ہو جائے تو سب لڈو بانٹتے ہیں، مگر میرے بھائیوں آج بھی گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو ماں باپ سے پیار بیٹی کر لے گی وہ بیٹا نہیں کر پائے۔ اگر بیٹی سسرال میں بھی ہو اور سسرال 7 سمندر پار ہو، ایک فون کر دینا تیری ماں کی طبیعت خراب ہے، اپنے شوہر سے چھٹی لے کر دوڑی چلی آئے گی 1 ہفتے کے لیے اور ماں کی خدمت کرے گی جتنی اس سے ہو سکے۔ شوہر سے چھٹی لے لے کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے، میرے باپ کی طبیعت خراب ہے، میں جا کے دیکھنا چاہتی ہوں، اور آ کے دیکھے گی نہیں، خدا کی قسم کپڑے بھی دھوئے گی، ماں کو نہلائے گی بھی۔ لوگوں اگر اللہ بیٹی دے تو خندہ پیشانی سے اسے بھی قبول کرو، اللہ بیٹا دے تب بھی شکر ادا کرو۔ پتہ نہیں تیری خدمت بیٹا زیادہ کر جائے یا بیٹے سے زیادہ تیری بیٹی زیادہ کر جائے۔ پھر فون گیا تیری ماں کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہے، تو آ جا، آخری سانسیں ہیں، تیری گود میں لینا چاہتی ہے، آخری بار تیرا دیدار کرنا چاہتی ہے۔ ٹکٹ بنا کے آیا، دیکھا ماں کی سانسیں آخری چل رہی تھی، ماں نے آنکھ کھولی، میرا لال آیا ہے۔ پتا کیا پوچھا تھا ماں نے؟ کہا تھا میرے بیٹا تیری طبیعت کیسی رہی؟
میرے لال تو विदेश में था, میرے لال تیری طبیعت کیسی رہی, تجھے وہاں کوئی پریشانی تو نہ تھی؟ ہائے ہائے ذرا غور تو کریں, اس حال میں بھی ماں یہ پوچھ رہی ہے. کہنے لگا دوا دلا دوں. ماں نے کہا بیٹا اب دوا نہ دلا, مجھے گھر لے چل, میری زندگی کی سانس سے زیادہ نہیں ہے تیرا گھر میں اب کرنا نہیں کروں. تیرے گھر میں ٹائلس لگا ہے, پتھر لگا, مجھے پتا ہے, مگر میں اپنی پوتی پوتا کے ساتھ چند دن کھیلنا چاہتی ہوں. کوئی تیرے گھر میں کوئی ایک طرف کو کوئی کمرہ ہو, مجھے اس میں ڈال دینا. تیرے مہمان جب آئے تو مجھ سے ملاقات نہ کرانا ان کی, اس لیے کہ میرے حالات دیکھ کے تیرا اسٹینڈرڈ تھوڑا شاید نیچا نہ ہو جائے. مجھے کہیں ایک کونے میں ڈال دینا, کم سے کم صبح شام تیرے بچوں کی تیری صورت تو دیکھ لیا کروں گی. اللہ بیٹا گھر لے کے جا رہا ماں. راستے میں مانا کہ میرے بیٹا ایک کام کر دینا اگر ہو سکے تو, وہ جو اولڈ ایج ہاؤس تھا نا جہاں میں رہ رہی تھی بیٹے, اس میں فین نہیں تھے, پنکھا جو ہوتا نا بجلی والا بیٹا وہ نہیں تھا, وہ لگوا دینا. بیٹے نے کہا ماں تجھے تو اب جانا نہیں ہے دوبارہ, تو کیا کرے گی پنکھا لگا کے؟ کہنے لگی بیٹا مجھے اپنی فکر نہیں, میں نے تو اپنا ٹائم کاٹ لیا, مگر مجھے فکر یہ ہے کہ جب تجھے تیرے بچے اس اولڈ ایج ہاؤس میں ڈالیں گے تو تو کیسے رہے گا؟ جب تجھے تیرے بچے ڈالیں گے تو تو کیسے رہے گا؟ اس لیے بیٹے کہتی ہوں کہ پنکھے لگوا دینا. لوگوں حق کو پہچانو, کس کا حق کیا. میں عرض کر رہا تھا, اجازت ہو تو اور بائیں کر دو 5 منٹ, نہیں تو ختم کر دوں. 50 منٹ میری تقریر ہو گئی, 50 منٹ میری تقریر ہو گئی, اور میں اتنا بولنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ حالات میں نے دیکھے, مگر الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بہت اچھا سنا, آدھا گھنٹہ اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں بات پوری کر دوں اپنی. عمر ابن خطاب کی میں بات کر رہا ہوں, ہے نا لوگوں. ایمان کا دعویٰ کرنا آسان ہے, اللہ, نیکیوں کا دعویٰ کرنا بھی آسان ہے. ہر آدمی کہتا میں نیک ہوں, لیکن خدا کی قسم صبر کی بات کرو تو پھر کربلا نظر آتا ہے. حق اور انصاف کی بات کرو تو عمر کی عدالت نظر آتی ہے. آدمی انصاف کی بات کرے تو پھر کہتا عمر. ہائے ہائے ذرا قربان جاؤ لوگ, یہ حضرت عمر پاور میں کمی نہیں ہے, طاقت میں کمی نہیں ہے, آدھی دنیا پہ حکومت ہے. ایک روز مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں, بارش کا موسم ہے, رم جھم بارش پڑ رہی ہے. لوگوں مسجد نبوی کے راستے پر حضرت عباس کا گھر ہے. حضرت عباس کے گھر میں پرنالہ لگا ہے, پرنالے کا پانی راستے میں گرتا ہے. جو راستہ مسجد نبوی کو جاتا ہے, اس پرنالے سے گرنے والا پانی مسجد نبوی کے نمازیوں کو بھگو دیتا ہے, ان کے اوپر چھینٹیں آتی ہیں. عمر جا رہے ہیں, عدالت کے تاجدار جا رہے ہیں, دیکھا یہ پرنالہ نمازیوں کو تکلیف دے رہا ہے, اس سے گرنے والا پانی نمازیوں کو چھینٹیں اڑا رہا ہے. حضرت عمر نے ہاتھ سے پرنالہ پکڑا اور اکھاڑ کے پھینک دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس یہ بات بتا کے بعد میں ختم کروں گا, لیکن ایمان کا بات پرنالہ اکھاڑ کے پھینکا. اب پاس آئے, میرا پرنالہ کس نے اکھیڑا. لوگوں طاقتور کے خلاف گواہی دینے کے لیے جگر چاہیے, کمزور کے خلاف تو ہر آدمی بول دیتا, مگر طاقتور کے خلاف بولنے کے لیے بڑا من چاہیے. ابھی کہیں چیک ان ہو رہا موٹر سائیکل کا, جس کے کپڑے خراب, جوتا پیڈ میں اچھا نہیں ہے, اسی کا چلان ہوگا. جو ٹوئی ٹائی کوٹ پینٹ میں, اس میں کوئی چلان نہیں کرتا. کہا کس نے اکھاڑا؟ تو مدینہ کے جتنے لوگوں نے عمر کو پرنالہ اکھاڑتے دیکھا تھا, کمزور تھا یا طاقتور, بوڑھا تھا یا جوان, غریب تھا یا امیر, سب کہہ رہے تھے ہمارے سامنے عمر نے اکھاڑا. یار آج تو منتری کے خلاف کوئی گواہی نہیں دیتا ہے نا میرے بھائیوں. ابھی دہلی میں دنگے ہوئے, ایک جج نے یہ کہا تھا ان دنگوں کی جانچ ہونا چاہیے, اور رات ہی رات میں جج کا پتہ ہی نہیں رہا کہاں گیا. صفائی ہو گئی. آدھی دنیا پہ حکومت کرتا عمر, مدینے کا غریب سے غریب دے رہا ہے, عمر نے اکھیڑا گواہی ہم دیتے. عمر کو پتا چلا تمہارے خلاف گواہی دی جا رہی ہے. آج کا ہوتا تو پولیس فورس کو بھیجتا, تو کہتا اٹھا کے بند کر دو اندر سے.
حضرت عمر سے کہا آپ کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، مقدمہ ہونے والا ہے، گواہ تیار ہے۔ حضرت عمر نے رب کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے مدینے میں عمر سے نہیں ڈرتے لوگ، رب سے ڈرتے ہیں۔ مولا تیرا شکر ہے کہ عمر سے نہیں ڈرتے بلکہ اس سے ڈرتے ہیں جس سے عمر بھی ڈرتا۔ ہائے 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 بے شک یا ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائی سنو گے تبھی بتاؤں گا، نہیں تو بات تو نہ بتانے کا ٹائم ہے نہ بتانے کی گنجائش ہے۔ آپ نے کہا تو بات آگے بڑھا دیا، رب کا شکر ادا کیا حضرت عباس کو گواہ مل گئے، حضرت عباس کوٹ پہنچے، عدالت گئے۔ اس وقت کا جو چیف جسٹس تھا، حاکم تھا، اس وقت کا جو جج تھا ان کا نام تھا ابی ابن کعب، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہی تھے چیف جسٹس، یہی تھے قاضی شرع، یہی تھے حاکم وقت، یہی تھے عدالت کے شہنشاہ۔ حضرت عمر کے خلاف مقدمہ لکھا گیا، ابی ابن کعب کے پاس حضرت عباس پہنچے۔ کس کے خلاف مقدمہ لکھایا جا رہا؟ جو آدھی دنیا کا حاکم ہے، جس کے نام سے سپر پاور روم و ایران تھر تھر کانپتے ہیں، اس عمر کے خلاف لکھانے گئے عباس مقدمہ۔ حضرت ابی ابن کعب سے کہا مجھے مقدمہ لکھانا، کہا لکھاؤ، نام بتاؤ، کہا نام لکھو۔ عمر ابن خطاب قلم روک لیا، اوپر دیکھا، کہا معلوم ہے ہوش میں ہو؟ اللہ ہاں ہوش میں ہو۔ کہا یقین ہے؟ ہاں یقین ہے۔ کس کے خلاف لکھا رہا ہو؟ ارے کہا وہ عمر ہے جس کے نام سے روم و ایران کے بادشاہ نامتے ہیں۔ اللہ حضرت عباس نے کہا کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے لکھنے کے لیے؟ پاور ہے، آپ لکھ سکتے ہو؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا اگر تو لکھا سکتا ہے تو میں لکھ سکتا ہوں۔ کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ ذرا بولیے نا بولیے، بلال بھائی ذرا توجہ کیجیے، اگر تو لکھا سکتا ہو تو میں لکھ سکتا ہوں۔ ارے ابی ابن کعب اس کرسی پہ بیٹھا ہے، عمر سے نہیں ڈرتا، اس سے ڈرتا ہے جس سے عمر بھی ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مقدمہ لکھ دیا، حق ہے اللہ آپ کا حق ہے لکھنا، لکھو۔ یہ نہیں دیکھا کتنا بڑا۔ اور اچھا ایک بات اور بتاؤں کمال کی، نادر بھائی توجہ کیجیے، ایک بات کمال کی اور بتاؤں، اہل ممبر میں توجہ کریں۔ کورٹ، کچہری، عدالت، وکیل، جج، پوسٹ آفس، ڈاکیا، تھانہ، کچہری، پولیس اسٹیشن، یہ سب حضرت عمر نے بنایا تھا۔ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سب کس نے بنائے تھے؟ ارے ذرا زور سے بولو۔ عمر نے، حضرت عمر نے۔ ابی ابن کعب تو کہہ سکتے تھے نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، عمر نے بنایا مجھے اور عمر کے خلاف مقدمہ۔ ہاں؟ ہاں؟ عمر کے خلاف مقدمہ، ارے عمر نے تو میری کچہری عدالت بنائی اور مجھے حاکم بنایا۔ لیکن کہا ہوا کرے عمر، ہائے 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 کیا بات۔ حق تو حق ہے، اگر مجرم ہے تو سزا دی جائے گی، بے شک اور اگر جرم نہیں کیا ہے تو رہا کیا جائے گا۔ ذرا زور سے بولو۔ لوگوں ذرا غور کرو، مقدمہ لکھ گیا، اور جب مقدمہ لکھا گیا حضرت عمر کے پاس نوٹس پہنچا دیا گیا، تمہارے خلاف مقدمہ ہو گیا، یہ تاریخ ہے، آنا پڑے گا۔ جب نوٹس پہنچا تو حضرت عمر نے پھر شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے کہ عمر کے خلاف بھی مقدمہ لکھایا جا سکتا ہے۔ ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے۔ یہاں تو اگر رولنگ پارٹی میں ہو، یہاں جس پارٹی کی حکومت ہے اس میں ہو تو ساتھ خون معاف ہے۔ مقدمہ لکھ گیا، اور مختصر یہ کہ جس دن مقدمے کی تاریخ آئی عمر چلے۔ سمجھو ہے، کوئی قافلہ نہیں، کوئی گارڈ نہیں، کوئی آگے نہیں، کوئی پیچھے نہیں، حضرت عمر جا رہے ہیں۔ مدینے کے لوگ کہہ رہے ہیں عمر آپ اشارہ کرو تو آپ کا مقدمہ بنا جائے ختم کرا دیا جائے، آپ اشارہ تو کر دو۔
मुकदमा चुटकियों में उड़वा दिया जाएगा। حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ عمر کا مقدمہ میدان میں